مسئلے حل کرنے کا فارمولہ۔ سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے، مسئلے کے امکانی حل کون سے ہیں اور آپ کون سا حل تجویز کرتے ہیں۔ آپ کی 50% پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کے تمام ممکنہ حل کون کون سے ہیں اور آپ کون سا حل تجویز کرتے ہیں۔ اس فارمولے کو اپلائی کیجیے۔ پریشانیوں کا تجزیہ کرنے کی بنیادی تکنیک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقائق معلوم کیجیے۔ یاد رکھیے، ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیصلے تک پہنچنے سے پہلے مسئلے کے متعلق کافی واقفیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ اس کے بغیر ہی جھٹ پٹ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقائق کی احتیاط سے چھان بین کرنے کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچیے۔ جب غور و فکر سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس پہ عمل کیجیے۔ جب آپ یا آپ کے دوست کسی مسئلے پہ پریشان ہو تو ان سوالات کے جواب قلم بند کیجیے۔ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کے تمام ممکنہ حل کون کون سے ہو سکتے ہیں اور بہترین حل کیا ہے۔ اس کتاب سے یا کوئی بھی کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کچھ تجویزیں ہیں۔ پہلے ہر باب کو سرسری نظر سے پڑھیے تاکہ آپ اس کا ہلکا سا جائزہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس باب کو دوبارہ پڑھیے، اگلے باب پہ نہ جائیے۔ اگر آپ صرف تفریحاً پڑھ رہے ہیں تو بے شک ایسا کیجیے، لیکن اگر آپ کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک ایک چیپٹر کو بار بار پڑھیے۔ اکثر پڑھتے پڑھتے رک جائیے اور سوچئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ آپ ہر مشورے پر کیسے حل کر سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیے اور جب کوئی بات قابل عمل نظر آئے اس پہ نشان لگائیے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 15 سال سے ایک بہت بڑی کمپنی کا آفس مینیجر ہے۔ اس کمپنی کے بیمہ کے جتنے بھی معاہدے کرتی تھی وہ ہر مہینے انہیں پڑھا کرتی تھی۔ جی ہاں، وہ ان معاہدوں کو بار بار پڑھتی تھی کیونکہ اس نے تجربے سے ایک بات سیکھی تھی کہ انہیں ذہن نشین کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ پریشانیوں پر غالب آنے کے لیے اپنے اندر ایک عزم، حوصلہ اور امنگ پیدا کیجیے۔ اگلے باب کو پڑھنے سے پہلے ہر باب کو 2 دفعہ پڑھیے۔ پڑھتے پڑھتے رک جائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کن تجویزوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اہم تجویزوں پر نشان لگائیے۔ ہر مہینے اس کتاب کی نظر ثانی کیجیے۔ ہر موقع پر ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے کسی دوست سے پوچھئے کہ آپ نے ان اصولوں میں سے کسی کی خلاف ورزی تو نہیں کی، اور اگر وہ کہے کہ ہاں کی ہے تو اسے 2 روپے انعام دیجیے۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے۔ اپنی ترقی کا ہر ہفتے جائزہ لیجیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں اور مستقبل کے متعلق کیا سبق سیکھے ہیں۔ اپنی ایک ڈائری رکھیے اور اس میں یہ اصول درج کیجیے جس پہ آپ نے عمل کیا ہو۔ پریشان ہونے کی عادت چھوڑنے کے طریقے، حصہ سوم، ذہنی پریشانی۔ ہم میں سے اکثر صاحب بہت کم اپنے آپ کو کام میں غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ تو کام میں مصروف ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور قلہ بازیاں کھا رہا ہوتا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد لمحات تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس وقت ہونا تو چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیت سے لطف اٹھائیں۔ جب ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا اس وقت ہم تقریباً خالی ذہن ہو جاتے ہیں۔ فزکس کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ فطرت خلا سے نفرت کرتی ہے۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ۔ میں نے ایک سائیکالوجسٹ سے دریافت کیا کہ آپ اپنی پریشانیوں پہ کیسے غالب آئیں۔ اس نے جواب دیا، میں کام میں مصروف ہو گیا۔ پریشانی کی عادت کو توڑنے کے لیے اصول نمبر 1 یہ ہے، مصروف رہیے۔ پریشان آدمی کو کام میں ڈوب جانا چاہیے۔ جارج برنارڈ شاہ نے بالکل درست کہا ہے، بد دلی کا راز یہ ہے کہ آپ اس سوچ میں لگے رہیں کہ میں خوش ہوں یا
نہیں، چنانچہ اس کے متعلق سوچنے کی پرواہ ہی نہ کیجیے، بلکہ ہمت باندھ کے کام میں مصروف ہو جائیے۔ آپ کا خون حرکت کرنے لگے گا، آپ کا ذہن متحرک ہو جائے گا۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مضطرب نہیں ہونا چاہیے، انہیں حقیر سمجھ کر بھلا دینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کے متعلق پریشان ہوتے ہیں جو شادر و نادر ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا حبشی جنرل نے کہا اپنی آپ بیتی میں، حبشیوں کی تقریباً ساری پریشانیاں اور افسردگیاں ان کے تخیل کی پیداوار ہیں جنہیں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب میں اپنی گزشتہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اکثر پریشانیوں کی وجہ یہی نظر آتی ہے۔ پریشان ہونے کی عادت ختم کرنے کا اصول یہ ہے، آئیے ہم ریکارڈ دیکھیں، آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، قانون اعتدال کے حساب سے اس چیز کے واقع ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ ہم کیوں اتنے پریشان ہیں؟ 90% چیزیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں۔